آپ 12,000 حجاج کو لے کر آپ مکہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، اور 4 ذوالحج کو آپ مکہ پہنچتے ہیں تو 12,000 حجاج تقریباً 1 لاکھ میں تبدیل ہو چکے ہیں، اور آپ 9 ذوالحج کو پہنچتے ہیں حج کے میدان میں تو یہ 1,25,000 24,000 میں تبدیل ہو چکے ہیں، اور عصر کے قریب یہ آیت آپ پر اترتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت آج اتر رہی ہے کہ میرے محبوب میں نے آج دین کو کامل کر دیا اور مکمل کر دیا، اور اس کا نام میں نے اسلام رکھا ہے۔ اب قیامت تک کا یہ دستور حیات ہے، ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کو چھوڑ کر جو شخص زندگی گزارے گا وہ اللہ کے دربار میں مردود ہو جائے گا۔ تو آپ نے پھر 10 تاریخ کو آپ مینا کی طرف چلے ہیں، رات مزدلفہ کے قیام ہے، اور آپ نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا ہوا ہے، اور آپ بڑے شیطان کے پاس پہنچتے ہیں، اونٹنی سے اترتے ہیں تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے ہیں، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سر کے اوپر چادر باندھتے ہیں، اور آپ 7 کنکر مارتے ہیں، اور پھر مجمع سارا وہیں اکٹھا ہو چکا ہے، تو وہاں آپ 9 تاریخ کا خطبہ دوبارہ دہراتے ہیں ایک جملے کے اضافے کے ساتھ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ۔ یہ جملہ 9 تاریخ کو نہیں ہے، یہ 10 تاریخ کو ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد یہ دین اب مکمل ہو چکا ہے اور ادھر میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، تو میرے بعد میری امانت، میرا دین یہ دنیا میں کون پھیلائے پہنچائے گا؟ تو یہ انتظام کیا جا رہا ہے، آپ خطبہ دیتے ہیں اور اس میں ایک جملے کا اضافہ ہے کل والے تقریر سے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہو گیا۔ عالم نہیں کہا کہ میرا پیغام عالم پہنچائیں، عامل نہیں کہا کہ میرا پیغام عمل کرنے والے پہنچائیں، عمل والے تبلیغ کریں، بے عمل تبلیغ نہ کریں۔ جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے کہ پہلے عمل کرو پھر تبلیغ کرو، اگر عمل نہیں کرتے تو تمہاری تبلیغ کا کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ بھائیوں، میرے نبی کا فرمان ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، اگر میں نے کسی سے کہا کہ بیٹا حفظ کر لے اور وہ قرآن کا حافظ بن گیا اور میں حافظ نہیں ہوں تو مجھے اس کے حافظ بننے کا اجر ملے گا۔ میں نے کسی کو کہا کہ بھائی تہجد پڑھ، بڑے اجر کی چیز ہے، اور میں خود تہجد نہیں پڑھتا، اس کے تہجد پڑھنے کا مجھے اجر مل گیا، الدال علی الخیر کفاعلہ۔ یہ بات غلط ہے کہ عمل نہ ہو تو تبلیغ نہیں ہو سکتی ہے، عمل کے ساتھ بھی دعوت دینا ہے، عمل نہیں ہے پھر بھی تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسا لفظ بولا ہے جس نے امت کے ہر فرد کو جکڑ لیا ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، بتانے والے میرا پیغام آگے پہنچا دیں۔ الشاہد، بتانے والے، بتانے والے، عمل والے ہوں تو بہت سونے پہ سہاگا ہے، علم والے ہوں تو اور بھی اعلیٰ درجے کی چیز ہے، لیکن علم نہیں ہے تو بھی بتا، علم ہے تو بھی بتا، عمل ہے پھر بھی بتا، عمل نہیں ہے پھر بھی بتا۔ کہ عالم کہاں؟ ہر دور میں عالم ہمیشہ تھوڑے، ہر دور میں عمل والے ہمیشہ تھوڑے، تو کیا تبلیغ کا کام سب سے چھٹی ہو جائے، سب کو معاف کر دیا جائے؟ کہ نہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے میرے محبوب کی امت، تم بڑی اعلیٰ بہترین امت ہو کہ تم میرے پیغام کو پہنچاتے ہو، بھلائیوں کو پھیلاتے ہو، برائیوں کو روکتے ہو، اور اس کا صلہ مجھ سے لیتے ہو۔ ایمان یہاں اخلاص کے معنی میں ہے کہ اس کا صلہ تم لوگوں سے واہ واہ کی شکل میں یا مال کی شکل میں یا شیرینی کی شکل میں یا تحفے تحائف کی شکل میں نہیں لیتے ہو، بلکہ اس کا صلہ تم صرف اللہ تعالیٰ سے لیتے ہو۔ اللہ نے اس امت کو یہ آج منصب دے رہا ہے، آج یہ وظیفہ دیا جا رہا ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام آگے پہنچاؤ۔ پھر آپ نے پھر آپ نے 100 اونٹ منگوائے جو آپ کے ساتھ تھے قربانی کے، اس میں سے 63 کو الگ کیا، پھر انہوں سے 5 کو الگ کیا، ان 5 میں سے ایک آپ کے سامنے کھڑا کیا گیا، آپ نے اس کو برچھا مارا، کھڑے کھڑے ذبح کیے، نحر گردن میں ایسے یوں کر کے۔ تو جب وہ اونٹ گرا اور پچھلے 4 اونٹوں نے دیکھا کہ یہ اونٹ اللہ کے نبی کے ہاتھوں ذبح ہوا ہے، تو ان دونوں 4 اونٹوں میں نا رسہ کشی شروع ہو گئی۔ ہر اونٹ یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں آگے بڑھ کے پہلے ذبح ہو جاؤں، وہ ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے کہ مجھے آگے جانے دو، مجھے آگے جانے دو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہ 1.25 لاکھ کا مجمع یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ اونٹوں میں لڑائی ہو رہی ہے، ادھر گھسیٹ کے لانا پڑتا ہے، ادھر وہ خود آگے بھاگ رہے ہیں کہ مجھے ذبح ہونے دو، مجھے ذبح ہونے دو۔
آپ نے 63 اونٹ ذبح کر کے پرچہ پھینک دیا اور علی سے کہا علی. السلام علیکم. آر2 مدنی لا رہا ہے آپ کے لیے مولانا طارق جمیل کے اصلاحی اور لیٹسٹ بیان. مولانا طارق جمیل کے اصلاحی اور لیٹسٹ بیان سننے کے لیے ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والے بیانات کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. نیکی کی بات شیئر کرتے رہیں جو صدقہ جاریہ ہے جو نسلوں کو سنوار دیتا ہے. جزاک اللہ خیرہ. اس کو اعلان کر دو کہ جو لے جانا چاہے لے جاؤ اور ہر اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی کاٹ کر دیگ چڑھا دو. اور اپنی بیویوں کی طرف سے آپ نے ایک گائے ذبح فرمائی. پھر آپ نے معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ان کے سامنے ایسے بیٹھ گئے, ایسے کر کے پاؤں کے بل ایسے بیٹھ گئے اور فرمایا معمر اب نبی کی گردن تیرے ہاتھ میں ہے, پتہ نہیں تو کیا کرے گا. یہ مہاجرین میں سے ہیں اور آپ کے نائی کا کام کیا کرتے تھے. تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو معمر کے بھاگ جاگے کہ وہ نبی کی خدمت کے لیے مقرر ہو گیا, میری کیا ہستی اوقات ہے. تو اس وقت آپ کے بال بڑے لمبے لمبے بال تھے, تو آپ نے دائیں طرف کے بال سارے منڈوا کر, سامنے ابو طلحہ انصاری کھڑے تھے ان کو سارے کے سارے ان کو دے دیے, اور پھر بائیں طرف کے بال منڈوا کر صحابہ میں تقسیم کر دی, کسی کو ملا کسی کو نہ ملا. اس کے بعد آپ نے غسل فرمایا, کپڑے بدلے اور کھانا پکنے کا انتظار کیا. جب وہ کھانا پک گیا تو اس میں سے آپ نے شوربہ بھی پیا, گوشت بھی کھایا. پھر آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اونٹنی کے پیچھے چڑھا کر آپ طواف کرنے گئے, زیارت. ابھی تک آپ اپنی اونٹنی قصوا پر سوار تھے تو لمبا سفر اس پہ ہو چکا تھا, تو اب طواف زیارت کے لیے آپ نے اپنی اونٹنی کو بدلا اور ازبا اونٹنی پر سوار ہوئے. ازبا وہ اونٹنی ہے آپ کی 4 اونٹنیاں تھیں, شہبا, ازبا, جدعا, قصوا. آپ نے اپنی اونٹنی بدلی ازبا, پھر طواف زیارت فرمایا, وہاں نماز پڑھائی, اور اس کے بعد اگلے دن دوبارہ یہ سنانے سے تھوڑا سا پیچھا میں نے پچھلا آپ کو سنایا ہے. اگلے دن یہ سورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہ قرآن کی آخری سورت ہے جو نازل ہوئی ہے, اس کے بعد کوئی سورت نازل نہیں ہوئی ہے, چند آیات ہیں. اور آخری قرآن کی آیت جس کے بعد کوئی قرآن نہیں اترا, واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون. یہ قرآن کی آخری آیت اتری ہے. تو یہ آپ خیمے میں تشریف فرما تھے تو یہ آیت آئی, اس میں اشارہ تھا کہ میرے محبوب تیرے جانے کا وقت آ چکا ہے. تیرے جانے کا وقت آ چکا ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر. تیاری کرو. تو آپ اس دن نکلے ایک دم اس آیت کے اترنے کے بعد, اس سورت کے اترنے کے بعد, اور آپ نے جمرات کی رمی فرمائی, پہلا اور دوسرا اور تیسرا. ہر جمرے کو رمی, ہر شیطان کو رمی کرنے کے بعد آپ بیت اللہ کی طرف منہ فرما کے دعا مانگی آپ نے. اور یہ دعا اتنی دیر مانگی جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. سورہ بقرہ کوئی پونے گھنٹے کی دعا آپ نے مانگی. پھر دوسرے شیطان کو کنکر مارے, پھر کوئی پونے گھنٹے کی دعا مانگی. پھر تیسرے شیطان کو کنکر مارے. پھر مجمع آپ کے کچھ ساتھ تھا, کچھ خیموں میں تھا, تو آپ وہاں اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہوئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اونٹنی کے ایسے نیچے کھڑے تھے, ایسے منہ کے نیچے ہی, اور اونٹنی کا لعاب ابو بکر کے کندھے پر گر رہا تھا, یوں گر رہا تھا. انہوں نے ایسے اونٹنی کی نکیل کو پکڑا ہوا تھا. تو اس میں اللہ کے نبی نے یہ جملہ بولا, ایھا الناس عسى الا تلقوني بعد عامی هذا. جو درد ہے اس جملے میں تمہیں بتا نہیں سکتا ہوں. مرنے والا جب حسرت سے دیکھتا ہے اپنی اولاد کو تو وہ جو بولتا ہے وہ الفاظ نہیں ہوتے, وہ دوری دھار کا خنجر ہوتا ہے جو قلب و جگر کو چیر کے رکھ دیتا ہے. تو آپ کو نظر آ گیا تھا کہ میرے رب نے میرے روانہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے. تو سامنے اپنا گلشن تیار ہے, جیسے مالی گلشن کو دیکھتا ہے جو چھوڑنا پڑ رہا ہو تو کیا اس کی حسرت ہوتی ہے. اس ایک جملے میں جو حسرتیں ہیں میں اس پر رو تو سکتا ہوں, میں اسے الفاظ میں نہیں لا سکتا. ایھا الناس عسى الا تلقوني بعد عامی هذا. لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے, آج کے بعد تم مجھے دیکھ نہ پاؤ گے. اس 11 تاریخ کے خطبے میں اب جب مینا میں عرفات میں جب آپ کو کسی بات کی ضرورت پڑتی تھی تو ربیہ بن خلف یہ آپ کے قریب کھڑے تھے. تو آپ ان سے کہتے ربیہ لوگوں سے کہو اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے. ان کی آواز بلند تھی تو کہتے لوگو اللہ کا رسول یہ فرما رہا ہے. لیکن آج جذبات
जज्बात और जुदाई का गम, वो जज्बात, वो मोहब्बत और शफकत और फिराक, इतना कुछ इकट्ठा हो गया था कि जोश में आपकी आवाज बुलंद हुई और किसी तर्जमान और किसी को कहने की जरूरत नहीं थी। 4 मील लंबी वादी है मीना की, मुजदलफा के इब्तदा और मीना के आखिरी किनारे तक अल्लाह के नबी की आवाज बगैर स्पीकर के जा रही थी। और सुनने वाले जो सामने खड़े थे वो भी ऐसे सुन रहे थे जैसे आखिरी खेमे वाला। खेमों में बैठी औरतों ने सुना, सारे आदमी तो साथ नहीं आए थे कंकर मारने, कुछ साथ आ गए थे, कुछ खेमों में थे, औरतें भी, मर्द भी, बूढ़े भी। तो आपकी आवाज इतनी बुलंद हुई है जोश में, जज्बात में, कि मीना के आखिरी किनारे तक और पहाड़ों की चोटियों तक आपकी आवाज फैल रही थी। और उसमें आपने ये जुमला 3 दफा दोहराया, फल्यबल्लिग शाहिदुल गायब, मेरा पैगाम आगे पहुंचा दो, मेरा पैगाम आगे पहुंचा दो, मेरा पैगाम आगे पहुंचा दो। और यही 11 तारीख को आपने कहा, 10 को नहीं ये कहा, 9 को नहीं कहा, 11 को कहा, अला हल बल्लग़्तु, क्या मैंने अल्लाह की अमानत को पहुंचा दिया? अला हल बल्लग़्तु, क्या मैंने अल्लाह की अमानत को पहुंचा दिया? ये 11 तारीख पर तो पता है कि बस अब जाना ही है। तो फिर सबने कहा बल्लग़्त अर्रिसाला व अद्दैत अल-अमाना व नसहत अल-उम्मा, या रसूल अल्लाह, हम गवाह हैं, आपने पैगाम पहुंचा दिया, आपने अमानत को मुंतकिल कर दिया, आपने अल्लाह का पैगाम पूरा पूरा हम तक मुंतकिल कर दिया। और आप अपनी उम्मत की हर भलाई हमें बता के जा रहे हैं। तो कहा अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाह गवाह हो जा, ये कह रहे हैं मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया है। ये 11 तारीख को ये तबलीग का काम उम्मत की तरफ मुंतकिल हुआ। फल्यबल्लिग शाहिदुल गायब, जाओ मेरा पैगाम आगे पहुंचा दो। तो मेरे भाइयों, 11 तारीख को ये जिम्मेदारी उम्मत की तरफ मुंतकिल हुई है। बड़े तुझको एहतशाम के साथ, बड़ी आन बान के साथ, बड़ी ठाठ बाट के साथ। और सामने सिद्दीक भी है और सामने वो भी है जिसने आज अल्लाह के नबी को देखा है और उसके बाद सारी जिंदगी पलट के नहीं देखा। इस छोटे दर्जे के सहाबी से लेकर सिद्दीक, उस्मान, अली, फारूक जैसे खड़े हुए हैं। तो सबकी तरफ यह पैगाम मुंतकिल हो रहा है कि मेरे पैगाम को दुनिया में पहुंचा दो। तो उस अमानत को उठाया है और 92 हिजरी यानी 82 साल के अंदर 11 हिजरी में आपका इंतकाल हुआ है। उसके बाद अगला दिन आपका खामोशी से गुजरा है। 13 तारीख को आप कंकर मारने के बाद वहां से रात आपने वादी अबता में आके क़याम किया है और तहज्जुद की नमाज के वक्त आपने जाकर तवाफ़ ज़ियारत फरमाया है और फिर फजर की नमाज आपने हरम में अदा फरमाई है और सूरह वत्तूर की तिलावत फरमाई है। और 14 की सुबह को आप मक्का से निकले हैं। 8 दिन के बाद आप मदीना पहुंचे हैं और उसके बाद 12 रबीउल अव्वल को आप दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। 29 रबीउल अव्वल को 29 सफर, मुहर्रम सफर, यह महीना 29 का था। आपको असर की नमाज के बाद जन्नतुल बकी से वापसी पर एक जनाजे की शिरकत में आपको सरदर्द होता है। घर पहुंचते पहुंचते वो बुखार में तब्दील हो जाता है और 12 रबीउल अव्वल को आप दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। आपके जाने में 5 दिन बाकी हैं। 5 दिन बाकी हैं तो आप फरमाते मुझे गुस्ल दिया जाए। आपको गुस्ल दिया गया 7 कुओं के पानी से। उसके बाद आपने पगड़ी को पट्टी की तरह बांधा, कस के, सर में दर्द था और अली अब्बास के कंधों पे हाथ रखकर आप मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए। मस्जिद भरी हुई है। आपने फरमाया, लोगों, मैं एक जमाना तुम में गुजार के जा रहा हूं। मैंने किसी का हक मारा हो, मैंने किसी को थप्पड़ मारा हो, मैंने किसी को बेइज्जत किया हो, तो ये मैं हाजिर हूं, मुझसे बदला ले लो। आखिरत में
میرے خلاف دعویٰ نہ کرنا، یہاں میں حاضر ہوں، میرا مال، میری جان، میری آبرو، یہاں بدلہ لینا تو لے لو، آخرت میں میرے خلاف دعویٰ نہ کرنا۔ تو صحابہ مسجد میں چیخ چنگاڑا مچ گیا، لیکن آپ یہ مسلسل مطالبہ فرماتے رہے، اور ادھر سے مسلسل آہو بکا کی آواز تھی۔ پھر آپ ممبر سے اترے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، اور ممبر پر بیٹھ کر پھر آپ نے اپنے بات کو دہرایا کہ میں حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لینا ہے لے لو، کوئی مطالبہ ہے تو کر لو۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے، 3 روپے۔ تو آپ نے فرمایا کس بات کے دینے ہوں گے، پر کس بات کے ہیں؟ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ ایک سائل آیا تھا تو آپ کے پاس تھے نہیں، تو آپ نے مجھے فرمایا تھا تو آپ کی جگہ میں نے دیے تھے۔ کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے کہا فضل عباس کے بیٹے بڑے، فضل میرا قرضہ تمہارے ذمہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ میرے ذمہ ہے۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے ہیں اور آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں۔ جمعرات کو عشاء کی نماز کے لیے آپ اٹھے اور پوچھا نماز ہو گئی؟ کہا جی آپ کا انتظار ہے۔ آپ اٹھنے لگے تو غش کھا کے گر گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو آپ نے فرمایا نماز ہو گئی؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہے۔ پھر آپ اٹھنے لگے، پھر غش آ گیا، پھر بستر پر گر گئے، پھر تیسری دفعہ اٹھے، پھر فرمایا نماز ہو گئی؟ کہ نہیں یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ آج نبی کے مصلی پر غیر نبی کھڑا ہونے والا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہونے لگا ہے کہ نبی کی جگہ پر غیر نبی آنے والا ہے۔ غیر نبی تو ایویں نہیں آ سکتا، بغیر انتخاب کے نہیں آ سکتا۔ تو ابو بکر پچھلی صفوں میں تھے، عمر پہلی صف میں تھے، تو لوگوں نے یوں سمجھا کہ نماز پڑھانی ہے، انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کی اللہ اکبر، تو اللہ کے نبی چارپائی پہ لیٹے اٹھ کے بیٹھ گئے اور اندر سے زور سے پکارا عمر کو پیچھے کرو اور ابو بکر کو آگے کرو۔ اب اللہ الا ان یکون ابا بکر، میرے رب نے کہا ہے میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اب اللہ الا ان یکون ابا بکر، میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو عمر کو نماز تڑوا کے پیچھے کیا گیا اور ابو بکر صدیق کو آگے کیا گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز پڑھائی اور جمعے کی 5 نمازیں پڑھائیں اور ہفتے کی 5 نمازیں پڑھائیں اور اتوار کی 5 نمازیں پڑھائیں 15 اور پیر کی فجر پڑھائی 16 اور جمعرات کی عشاء 17۔ ہفتے کے روز آپ ظہر کی نماز پر حضرت علی اور عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں تشریف لائے۔ ابو بکر ایسے نماز پڑھا رہے ہیں، ادھر سے اللہ کے نبی کی آمد محسوس ہو گئی کہ آ رہے ہیں، تو ابو بکر یوں پیچھے ہٹنے لگے کہ اللہ کے نبی پڑھائیں اور میں پیچھے ہو جاؤں۔ تو آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ کھڑے رہو۔ تو ابو بکر کھڑے ہو رہے تو اللہ کے نبی آئے اور الٹی طرف ابو بکر کے یہاں ساتھ بیٹھ کر آپ نے ابو بکر کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھائی اور یہ عملی طور پر اعلان کیا کہ میرے بعد میرا نائب ابو بکر ہے۔ آپ نے واضح کیوں نہیں کہا کہ میرے بعد ابو بکر ہے؟ تو ایک حدیث میں آتا ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنا نائب تو مقرر فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں زبان سے مقرر کر دوں اور تم اس کی نافرمانی کرو تو تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا، لہذا میں یوں نامزد نہیں کرتا، اللہ خود اسے نامزد کر لے گا جس کے لیے وہ طے کر چکا ہے۔ تو نمازوں کے ذریعے سے ایک اشارہ ہو گیا کہ میرے بعد ابو بکر ہے۔ 12 ربیع الاول آ گئی، پیر کی صبح 7 جون 633 عیسوی 11 ہجری۔ فجر کی نماز کے لیے آپ ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت انس پہلی صف میں، تو آپ نے ایسے کھڑکی کھولی یوں اور اپنی صحابہ کو ایک نظر دیکھا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر ہی ہم سب یوں اللہ کے نبی کو دیکھ لیں گے، یہی بھول گئے کہ ہم نماز میں کھڑے ہیں، ہم سب یوں اللہ کے رسول کو دیکھیں۔ کیا منظر ہوگا وہ! نظروں سے نظریں چار ہوئیں اور آپ نے پردہ گرا دیا۔ یہ آخری جھلک تھی امت کے لیے، اور پھر آگے کی روانگی ہو گئی ہے اور کوئی 10 سے 12 بجے کا وقت ہے کہ جبریل اندر آتا ہے۔ آ جانے کا انداز اداس غمگین سا ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پہ پہنچ چکا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا آ جائے۔ حضرت عائشہ کے گھر میں آپ ہیں، آخری 7 دن آپ نے حضرت عائشہ کے گھر گزارے۔ آپ نے شادیاں تو کی لیکن عدل کا دامن نہیں چھوڑا کہ شادی کی اجازت پر عدل کے ساتھ اگر ظلم کرے گا تو بڑی سے بڑی تہجد، نمازیں، روزے، حج، زکات کرتا ہوا بھی جہنم کی آگ میں چلا جائے گا۔ تو آپ روزانہ پوچھتے، حضرت عائشہ کے گھر سے بیماری شروع ہوئی اور اگلے دن گزرا حفصہ، اگلے دن گزرا ام حبیبہ، اگلے دن گزرا ام سلمہ، اگلے دن گزرا میمونہ۔ تو آپ روزانہ کہتے کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے؟
تو اس سے ساری امہات کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی عائشہ کے پاس ٹھہرنا چاہتے ہیں. تو جب حضرت میمونہ کے گھر پہنچے اور آپ نے فرمایا کل کس کی باری ہے, تو پھر ساری بیگمات جمع ہوئیں. کہا یا رسول اللہ ہماری طرف سے اجازت ہے, آپ عائشہ کے گھر میں قیام فرمائیں. تو آپ نے اپنے اختیار کو استعمال نہیں کیا, امت کو پیغام دیا کہ یوں عدل کیا جاتا ہے. تو پھر آپ حضرت علی اور عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ حضرت عائشہ کے گھر تشریف لے گئے. پھر وہاں سے پھر اللہ کے پاس گئے ہیں, باہر نہیں نکلے ہیں. آپ کی اونٹنی اسبا جس دن آپ کا انتقال ہوا تھا تو وہ ایک دم رونے لگی اور روتے 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 اس کی جان نکل گئی, مر گئی. اسے کیسے پتا چلا کہ آج اللہ کا نبی دنیا سے چلا گیا ہے؟ آپ کا ایک گدھا تھا جس کا نام یافور تھا. یافور جب اللہ کے نبی فوت ہوئے تو انہوں نے چیخنا شروع کر دی اور مدینے کی گلیوں میں پاگلوں کی طرح بھاگ رہا ہے اور چیخ رہا ہے, بھاگ رہا ہے, چیخ رہا ہے. آخر ایک کنویں میں جا کے چھلانگ لگائی اور جان کی بازی ہار گئے. اللہ, جس پر جانور قربان ہو اسے امت نے بھلا کے رکھ دیا ہے. سارا برے والا شان برا ہی بن کے رہ گیا اور اللہ کے محبوب کی پاک زندگی کتابوں میں رہ گئی. تو اس وقت جب ملک الموت آیا ہے تو آپ حضرت ام عائشہ کے سینے پر یوں سر رکھ کے نیم دراز تھی اس کے ساتھ, یہ گال حضرت عائشہ کے یہاں سینے پر یہاں رکھا ہوا تھا اور حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی اور یہاں آپ کا سر سینے سے لگایا ہوا تھا. کیا ماں ہے جس کی گود میں اللہ کے نبی اللہ کے دربار میں پیشی ہے, جس کا گھر اس کی آرام گاہ بنے, جس کے گھر میں روزانہ 70,000 فرشتہ صبح سے شام تک تسبیح پڑھے, سلام پڑھے, پھر شام کو نیا 70,000 آئے اور شام تک درود و سلام پڑھے, تو کیسا گھر ہوگا؟ تو ملک الموت اندر آ کر کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. آج یہ پہلا موقع ہے ملک الموت نے کسی کو سلام کیا ہے. وہ کسی کو سلام نہیں کرتا, نہ آئندہ کرے گا, نہ پہلے کیا. کہنے کہ یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے یہ پہلا موقع ہے. اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا, بن پوچھے نہ جانا. اور یہ پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا, رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. تو آپ نے فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکالو گے؟ کہ جی آپ کی بھی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا, کیا کہتے ہو؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا. تو آپ نے فرمایا اچھا جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. یہ نہیں فرمایا جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا. حسین کو تو ان قریب ذبح کیا جانے والا ہے اور اس کا سر نیزے پہ چڑھنے والا ہے اور میرا خاندان بوٹی بوٹی ہونے والا ہے, اس کا خون پانی کی طرح بہنے والا ہے, اس کو نیزوں پہ چڑھا کے پھرایا جانے والا ہے. تو جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری اولاد کے ساتھ کیا کرے گا. اولاد کو اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دیا. تھوڑی دیر پہلے ملک الموت کے آنے سے پہلے حضرت فاطمہ کو بلایا, پیار کیا, سینے سے لگایا, اس کے کان میں فرمایا میں جا رہا ہوں بیٹی, میں جا رہا ہوں. تو رونے لگی. پھر ان کا کان اپنے پھر سینے پر سر رکھ کر کہا رو نہیں, میرے بعد سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہو. 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو. پھر حسن حسین کو بلایا, دونوں کو یوں لے لیے, ایک ادھر اس طرح, اور دونوں کو پیار کر رہے ہیں اور خاموش آنسو بہ رہے ہیں, پیار کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, پیار کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, مسلسل رو رہے ہیں کہ آگے نظر آ رہا تھا کہ یہ کس طرح سر کٹوا کے نیزے پہ چڑھے گا. واہ یا رسول اللہ, کمال ہی کر دی. پھر علی کو بلوایا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کی کمر پہ سے ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا دیتے رہے. پھر ان کو بھی رخصت کر دیا. اب آیا ہے میرے رب کا پیغام. تو جبریل سے کہہ رہے ہیں اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. یہ نہیں کہہ رہے اہل بیت کے ساتھ کیا کرے گا. کہ وہ اللہ کی تقدیر کے سپرد, جا پیغام جا میرا پیغام دے میرے رب کو, میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے. تو اللہ کا پیغام آیا کہ میرے محبوب میں تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا, ساتھ دوں گا, میرا ان پہ سایہ رہے گا. تو آپ نے فرمایا الان قرت عینی, اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم الرفیق الاعلی, یا اللہ اب مجھے اپنے پاس بلا لے. مجھے میرے رب کی عزت کی قسم اگر اللہ کا نبی یہ سوال نہ اٹھاتا تو آج میں اور آپ بھی بندر خنزیر ہوتے, یا پتھروں میں دبا دیے جاتے, یا ہواؤں سے اڑا دیے جاتے, یا پانیوں سے بہا دیے جاتے, یا زمین میں دھسا دیے جاتے, یا آگ سے جلا دیے جاتے, یا سائقہ برستی, یا بجلی کڑکتی, یا بادل
बादलों से आग बरसती और हम खसो खाशाक होते या राख होते। जैसे अल्लाह ने पहली कौमों को कभी बंदर बनाया, कभी खिंजीर बनाया, कभी पानियों में बहाया, कभी हवाओं से उड़ाया, कभी जमीन में धंसाया, कभी पत्थरों की बारिश में दबाया। मेरे और मेरे रब का क्या रिश्ता है? बीच में मोहम्मद मुस्तफा के आंसू हैं, फरियादें हैं, आह है, नाले हैं, रात का रोना धोना है। उनके आंसुओं को देखकर मेरे रब ने कहा, अच्छा तेरी उम्मत के साथ वो नहीं करूंगा जो पहलों के साथ किया। अगर ये उस वक्त ना होता तो मैं और आप भी इंसान न होते, कोई और नस्ल शक्ल में नजर आ रहे होते। अलाना खर्रत ऐनी अल्लाहुम्मा रफीक अल आला, ऐ अल्लाह मेरी आंखें ठंडी हैं, अब मुझे अपने पास बुला ले, बुला ले, मेरा काम हो गया। फिर जाते वक्त भी उम्मत को ही नसीहत फरमाई है, उम्मत को ही नसीहत फरमाई है। सारे दीन का खुलासा दो बातें, अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम, ऐ मेरी उम्मत एक नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना, और आपस में सलूक रखना, मातहतों से सलूक रखना, गरीबों से सलूक रखना, आपस का सलूक न खराब करना। हज्जतुल वदा का सारा खुतबा अखलाक है, अखलाक। नमाज का जिक्र नहीं, रोजे का जिक्र नहीं, तस्बीहात का जिक्र नहीं, तिलावत का जिक्र नहीं, इबादत का जिक्र नहीं, अरफात का और मीना के दोनों 10 का 11 का 9 का, ये तीनों खुतबें सारी किताबों से ढूंढ 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 कर जब मैंने उसका खुलासा निकाला है तो सारे का सारा अखलाक पर है, अखलाक पर है, अखलाक पर है, इबादत पर नहीं है, अखलाक पर है कि सबसे ज्यादा ये उम्मत घाटा खाएगी, अखलाक में घाटा खाएगी। आहा, ऐ मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना, मेरा आखिरी पैगाम। बुरे वाले के 95% लोग नमाज छोड़ गए, पाकिस्तान के 95% लोग नमाज छोड़ गए। 100 में 5 या 10, ज्यादा 10 लगा लो, 100 में 10 आदमी नमाजी होंगे मर्द औरत में, वरना छोड़ गए सब। और अल्लाह के महबूब की आखिरी वसीयत अस्सला, नमाज ना छोड़ना, ना छोड़ना। वमा मलकत ऐमानुकुम, ये सिर्फ एक ऐमानुकुम की तरफ नहीं, ये पूरी मुआशरत की तरफ इशारा है कि आपस के सलूक और मोहब्बतों को बाकी रखना, एक दूसरे की बर्दाश्त करना, और खास तौर पर मेरी उम्मत के गरीब, मिस्कीन, मजदूर, नौकर, मुलाजिम, मुलाजिमा, घर में काम करने वालियां, काम करने वाले, दफ्तर में, खेत में, इन पर रहम खाना, रहम खाना, इन पर फिरौन न बन जाना। अपने हाथ से डोंगा छूट कर टूट जाए तो औरत कहती ओह डोंगा टूट गया, और नौकरानी के हाथ से पिरच भी टूट जाए तो उसको आखिरी हद तक पहुंचा देती है कि मेरे इतने कीमती शर्ट की पिरच तूने तोड़ दी। मालिक के अपने हाथों से गाड़ी लग जाए, कहता वो गाड़ी लग गई, और ड्राइवर के हाथों खराश भी आ जाए तो ना उसकी मां छोड़ता है ना बहन छोड़ता है कि तू अंधा था, तुझे नजर ना आया, तूने मेरी नई गाड़ी को खराश लगा दी। ये खराश तो मिट जाएगी, पर इस गाली देने से जो उसके दिल पर खराश लगी है, इसे आप 7 आसमान का पानी भी नहीं मिटा सकता है, न धो सकता है। ओहो मेरे भाइयों, क्या करें, जब इल्म गलत हो जाए ना, अमल की गलती जल्दी ठीक हो जाती, इल्म की गलती तबाह कर देती है। और जब इल्म सिर्फ रोटी के लिए रह जाए तो वो इल्म शऊर नहीं पैदा करता बल्कि पेट की हवस को बढ़ाता है। हमारा अलमिया ये है कि कॉलेज, स्कूल, इनकी तालीम बराए शऊर नहीं है, बराए रोटी है। और दुख दर्द की बात यह है कि मदरसे में जाने वाला भी, वो भी रोटी के गिर्द घूम रहा होता है, वो भी अपने कुरान से अल्लाह की तलाश में नहीं होता। वो भी कहता है कोई नौकरी मिल जाएगी, कहीं मुलाजमत मिल जाएगी, कहीं स्कूल मास्टर लग जाऊंगा, किसी दफ्तर में चला जाऊंगा, कोई इमाम खतीब बन जाऊंगा। तो ना इसका इल्म उसके दिमाग के दरीचे खोल सका, ना उसका इल्म उसके दिमाग के दरवाजों पे दस्तक दे सका, तो सो गई उम्मत, इल्म ही गलत होके रह गया। इल्म का मौजू रोटी नहीं है, इल्म का मौजू शुऊर है, मारिफत है, बेदारी है। इल्म की मंजिल गलत हो गई। तो मेरे नबी ने दुनिया से जाते भी दावत ही देता चला गया है, दावत ही देता, अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, जाते जाते भी तबलीग हो रही है, जाते जाते भी दावत दी जा रही है, और पैगाम दिया जा रहा है कि मरते मरते भी करते जाओ।
अल्लाह का पैगाम सुनाते जाओ। तो मेरे भाइयों, उम्मत ये पैगाम पहुंचाना भूल गई है। मुद्दत हुई सयाद ने छोड़ा भी तो क्या, ताबे परवाज नहीं, राह चमन याद नहीं। याद ही नहीं है कि दुनिया में फिरना, पैगाम रब्बानी को लेके दर दर सदा लगाना, घर घर नवाए वक्त बन जाना। हम हैं नवाए वक्त, अखबार नहीं है नवाए वक्त, हम हैं सदाए जमाना, हम हैं नवाए जमाना। ये उम्मत है नवाए वक्त कि अल्लाह के पैगाम को लेकर दुनिया में फिरते हैं। कोई घर नहीं, कोई दर नहीं, जहां जिंदगी की शाम होती है वहीं मिट्टी की चादर ओढ़ के सो जाते हैं। और कल हशर में अल्लाह इनको नबियों की शान के साथ खड़ा फरमाएगा। इल्म गलत हो गया, रोटी, इल्म का मौजू भी कभी रोटी रहा है, कभी इल्म का मौजू भी नौकरी रहा है। इल्म का मौजू शुऊर होता है, शुऊर खत्म कि दरवेशी बेअयारी है, सुल्तानी बेअयारी। ये तबलीग भूला हुआ सबक है, कोई नया सबक नहीं, पुराना है। लौट पीछे की तरफ, ए गर्दिशे अय्याम तो ये पुराना सबक है, कोई नया नहीं है। बीच में जमाना हुआ, भूल गए तो नजर आता ये क्या काम है, ये क्या बात है, ये क्या चीज है। ये वही है जिसके लिए तुम पैदा हुए थे, ये वही है जिसके लिए तुम्हें अल्लाह ने खैरा उम्मतिन कहा था, ये वही है जिसके लिए अल्लाह ने तुम्हें हुवज्तबाकुम कहा था, ये वही है जिसके लिए अल्लाह ताला ने तुम्हें उम्मतन वसता फरमाया था, ये वही है जिसके लिए अल्लाह ने तुम्हें लितकूनु शुहदा अला अन्नास फरमाया था। ये उम्मत वासिता है, वासिता। वकदालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता। सारी तफसीरों में इसका तर्जमा है एतदाल वाली उम्मत, एतदाल। हम तुम्हें एतदाल वाली उम्मत बनाए। लेकिन वसता का लफ्ज अपने अंदर एक और मतलब भी रखता है, वासिता। वासता बेमाना वासिता, वासित। दो चीजों को जोड़ने के लिए जो दरमियान की चीज होती है उसको कहते हैं वासिता। तो मैं जबूती में बयान कर रहा था, जबूती अफ्रीका का मुल्क, इज्तिमा था, बयान कर रहा था। अरब भी आए थे, एक अरब आलिम भी मौजूद थे वहां। तो मैंने इसका तर्जमा किया कि हमने तुम्हें उम्मत वासिता बनाया है। एतदाल की बजाय मैंने तर्जमा किया हमने तुम्हें उम्मत वासिता बनाया है कि तुम जैसे नबी अल्लाह और बंदों में वासिता होते थे और बंदों को अल्लाह का पता बताते थे। तो ए बूरे वाला के ईमान वालों और ए हिंद सिंध के ईमान वालों, अब तुम नबियों के बाद उम्मत वासिता हो। अब जो जैसे नबी वासिता बनते थे, अब उनकी जगह तुम मेरे और मेरे बंदों के दरमियान वासिता हो। बयान के बाद वो अरब आलिम मेरे पास आ गए, कहने के ये मतलब तूने कहां से बयान किया है। मैंने कहा अब ये छोड़ो मैंने कहां से बयान किया है, अब ये बताओ कि अरबी जुबान में इसकी गुंजाइश है कि नहीं है। कहने के गुंजाइश तो है और बहुत खूबसूरत है, और एतदाल के मतलब से ये ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन ये कुरान है, इसमें एहतियात जरूरी है। ये कुरान है, कोई और शेर होता, कोई और अरबी इबारत होती तो ठीक है, लेकिन ये कुरान है तो इसमें एहतियात जरूरी है। अगर किसी तफसीर में मिल जाए तो बहुत खूबसूरत मतलब है कि बुरे वाले के लोग क्या हैं, ये अल्लाह और अल्लाह के बंदों के दरमियान वासिता हैं। बुरे वाले की औरतें क्या हैं, ये अल्लाह और अल्लाह के बंदियों के दरमियान वासिता हैं। ये लोगों को अल्लाह का पता बताते हैं, ये बंदियां अल्लाह की बंदियों को अल्लाह का पता बताती। मैंने कहा इंशाअल्लाह मैं देखूंगा। मैं वापस आया, तफसीरें ढूंढने लगा, मिला ही नहीं। तो सबसे पुरानी तफसीर तबरी, सबसे पुरानी तफसीर है तबरी, वो मैंने निकाली। कोई 8-10 सफ़े पर फैला हुआ है ये मजमून, कहीं नहीं मिला। तो मेरा दिल ऐसे नीचे जा रहा था, ओए होए या अल्लाह कोई सनद दे दे। अगरचे लफ्ज में गुंजाइश मौजूद है, तो जब लफ्ज में गुंजाइश हो तो फिर वो तफसीर बिल राय नहीं है। लेकिन चूंकि मेरा मकाम ऐसा नहीं है कि मैं एक नई चीज कहूं, पीछे किसी ने कही हो तो फिर मेरी कमर सीधी हो जाएगी। तो जब बहस खत्म हो रही थी तो उसके आखिर में इमाम तबरी ने वसता को बेमाना वासिता लिया कि हमने तुम्हें उम्मत वासिता बनाया है। मैंने किताब बंद करने से पहले ही, वो कतर के थे, मैंने फोन मिलाया, मैंने कहा डॉक्टर फौजी अबशर, डॉक्टर फौजी अल्हम्दुलिल्लाह काम बन गया। क्या? मैंने कहा ये तफसीर तबरी में लिखा हुआ है कि वासता बेमाना वासिता भी है, कि ये उम्मत अल्लाह और बंदों के दरमियान वासिता है। ये तबलीग उम्मत वसता का हक है,
کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کو روشنیاں دکھانے کے لیے بھیجا ہے. کفر ایک اندھیرا ہے، شرک ایک اندھیرا ہے، دنیا طلبی ایک اندھیرا ہے، حرص و حوث ایک اندھیرا ہے، ظلم و ستم ایک اندھیرا ہے، زنا شراب ایک اندھیرا ہے، ماں باپ کی نافرمانی اندھیرا ہے، سود جھوٹ اندھیرے ہیں، غفلت اندھیرا ہے. ان اندھیروں میں ہم روشنیوں کے چراغ جلاتے ہیں. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. یہ آیت کا مصداق ہے ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت، ہر ایمان والا مرد، ہر ایمان والی عورت، کہ ہر ایمان والے مرد عورت میں ایک شمع فروزاں ہے ایمان کی، جس کے اوپر دل ہے شفاف شیشے کی طرح چمکتا، جس میں اللہ کی کتاب کا، اللہ کے علم کا تیل ڈالا جاتا ہے، تو جسے رسول پاک کی اتباع سے جلایا جاتا ہے. جب یہ شمع فروزاں ہوتی ہیں تو جیسے سورج کے نکلنے سے کائنات کے اندھیرے چھٹتے ہیں، ایسے ہی جب ایمان والے مرد عورتوں کے دل روشن ہوتے ہیں تو دنیا کے انسانوں کے دلوں کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ تبلیغ اچھا کام ہے، کرو ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی کوئی فرق نہیں ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے. ایسی بات ہوتی تو ہمیں اب بڑی گنجائش ہے گھر بیٹھنے کی. پڑھنے کے بعد تو بڑے راستے نظر آ جاتے ہیں جان بچانے کے. پڑھنے کے بعد جنہوں نے قانون پڑھا ہوتا ہے وہ کیسے لوگوں کو الجھا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو کیسے بچا لیتے ہیں، اپنے آپ کو کیسے نکال لیتے ہیں کہ وہ قانون کی ہیرا پھیریاں سمجھتے ہیں. میرے بھائیو، یہ نہیں ہے ہاں بھائی چنگا کام ہے کر لو تو کوئی گل نہیں، تو نہ کرو تو تامی کوئی گل نہیں. یہ ایسا کام نہیں ہے. اس پر میرے نبی کا سب کچھ لگ گیا، صحابہ کا سب کچھ لگ گیا، گھروں میں فاقے آ گئے، شہر بدر ہوئے، در بدر ہوئے، گھر سے بے گھر ہوئے، وطن سے بے وطن ہوئے. کائنات کو انہوں نے میرے بھائیو آخری کناروں تک وہ پہنچے. تو اس لیے کیوں پہنچے؟ بلوچستان جہاں آج بھی نہ روٹی ہے نہ پانی ہے. 11 ہجری میں پنجگور تک اسلام پہنچا، 18 ہجری میں قلات تک اسلام پہنچا، اور حضرت علی کے دور میں قلات سے لے کر سبی تک. آج بھی میں ابھی وہاں سے میرا چلہ چل رہا ہے، بلوچستان کا سفر کیا ہے، آج بھی انسان نظر نہیں آتے. تو آج سے 14 صدی پہلے وہاں کیا تھا جس کو فتح کرنے کے لیے خلفائے راشدین کے دور میں یہاں صحابہ پہنچے ہوں؟ کچھ لوگ رہتے تھے جھونپڑوں میں، یہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں، اس لیے ان تک لشکر اسلام پہنچے ہیں. عبد الرحمن بن سمرہ بلوچستان میں سو گئے. خزدار اور قلات کے بیچ ایک علاقہ تھا زہری، اس میں ان کی قبر بنی، وہیں ان کا انتقال ہوا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس علاقے کے گورنر تھے. یہ بھائیو یہ تو اس امت کا مقصد تھا. مقصد انبیاء کی زندگی میں جو سب سے نمایاں چیز ہے وہ انسانیت کا غم، کڑھن ہے، درد، بے قراری ہے، اور ان کے پیچھے دیوانہ وار پھرنا ہے. یہ انبیاء کی امتیازی چیز. رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. جو انبیاء کی بندگی، عبادت، انبیاء کا ذکر، انبیاء کی تسبیح، انبیاء کی تلاوت کیا ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. یا اللہ دن رات میں تو تیری طرف ہی لوگوں کو بلاتا رہا. یہ انبیاء کا سب سے عالی شان عمل اور وظیفہ ہے. اس وجہ سے وہ ساری کائنات کے افضل ترین، ایک نبوت خود ایک ان کو اونچا بنانے والی چیز ہے. پھر نبوت میں جو سب سے عالی عمل ہے وہ دعوت ہے، کہ وہ بیٹھتے نہیں، لوگوں کے پیچھے پھرتے. داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ عبادت خانہ بنایا کہ یہاں میں اندر بیٹھ کے اللہ کی عبادت کروں، کسی سے ملاقات نہیں کروں، بس اکیلا اللہ سے ملاقات کروں. جب وہ مکمل ہو گیا اور اس کے اندر بیٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے، اس کی دیواریں اتنی اونچی تھیں کہ اس کے اوپر کوئی چڑھ نہیں سکتا، دروازہ اندر سے بند تھا. تو اچانک اذ تصور المحراب، 2 آدمی محراب میں کھڑے نظر آئے. ففزع منہم، تو داؤد علیہ السلام ڈر گئے، یہ کہاں سے آ گئے؟ دروازہ اندر سے بند، دیوار پہ چڑھ کوئی نہیں سکتا، تو یہ آئے کہاں سے؟ تو وہ کہنے لگے لا تخاف، اللہ کے نبی ڈرو نہیں، خصمان بغى بعضنا على بعض، ہم دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے، آپ ہمارا فیصلہ فرما دیں. بھائی کیا جھگڑا ہوا ہے؟ کہ هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها
وعزنی فی الخطاب، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس ہے 99 بھیڑیں، میرے پاس ہے ایک، یہ مجھ سے کہتا ہے اپنی ایک مجھے دے دے، تو آپ بتائیں کہ ہم میں ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے؟ داؤد علیہ السلام حیران پریشان سوچ رہے، یہ تو قضیہ بچہ بھی نمٹا سکتا ہے کہ بھائی یہ 99 والا ظلم کر رہا ہے، ایک والے کو کہہ رہا ہے ایک مجھے دو میں 100 پوری کروں، تو یہ میرے پاس کہاں سے آ گیا؟ اوہو فظن داود انما فتناہ، پھر اس وقت داؤد علیہ السلام کو پتہ چلا اوہو یہ بھیڑوں کا قصہ نہیں ہے، یہ اللہ کی تنبیہ ہے کہ داود تو کمرے بند کر کے عبادت کے لیے نہیں آیا، تو میرا پیغام پہنچانے آیا ہے، یہ تو نے مقصد سے ہٹ کے قدم اٹھایا ہے، تیرا عبادت کا جی ہے تو رات میرے پاس آ جایا کر، ساری رات بندگی کر، کوئی منع نہیں، لیکن دن میں تو دروازے بند کر کے کنڈے لگا کے اندر بیٹھ جائے اور کہ میں نے کسی سے نہیں ملنا، بس میں نے اللہ اللہ کرنا ہے، تو یہ تیرا منصب نبوت اس بات کا تقاضا نہیں کرتا۔ تو اس وقت پھر آگے توبہ کی، استغفار کی اور سجدے میں سر رکھا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہی بات اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے، میرے نبی قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ میرے محبوب تیرا دن میں کام ہے بہت زیادہ، تو رات مجھے دیا کر، رات کو اٹھا کر تیری میری بات ہونا بھی ضروری ہے، دعوت میں اتنا نہ لگ کہ تیری میری بات ہی نہ ہو، تبلیغ میں اتنا نہ لگ کہ تیری میری بات ہی ختم ہو جائے، تو رات کا وقت مجھے دیا کر، اس میں تو اور میں آپس میں بات کریں گے۔ رات کی گفتگو ویسے بھی بہت پرسکون ماحول میں ہوتی ہے اور کوئی اس وقت بلانے والا نہیں ہوتا اور کوئی اس وقت خلل ڈالنے والا نہیں ہوتا، تو رات کو میرے پاس آیا کر، مجھ سے بات کیا کر، اس لیے کہ دن میں تجھے لمبا تیرنا ہے۔ عجب بات ہے، یہ نہیں کہا دن میں تیرا کام بڑا ہے، تیری مشقت زیادہ ہے، تیری دعوت کی مشغولی زیادہ ہے، دن میں تجھے لمبا تیرنا ہے۔ دعوت کے کام کو، تبلیغ کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی، تیرنے سے۔ مکے میں تو پانی کا قطرہ نہیں، پانی کا قطرہ نہیں، زمزم کے سوا کوئی کنواں نہیں ہے، تو وہ کون سا پانی ہے جس میں اللہ کا نبی تیر رہا ہے؟ دعوت کی محنت کو اللہ نے تیرنے سے تشبیہ دے کر ایک خوبصورت مطلب ہماری طرف منتقل کیا ہے کہ چلنے والا اپنی مرضی سے چل بھی سکتا ہے، کھڑا بھی ہو سکتا ہے، گاڑی میں سفر کرنے والا مرضی سے گاڑی کو روک بھی سکتا ہے اور چلا بھی سکتا ہے، اور اس سے باہر نکل کے کھڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو آدمی پانی میں اتر جاتا ہے اس کی مرضی ختم ہو جاتی ہے، اس کے ذمہ ہر حال میں تیرنا ہے، جب تک دوسرا کنارہ نہ آ جائے وہ تیرنا چھوڑ نہیں سکتا کہ چلو میں تھوڑی دیر آرام کر لوں، اب اسے تیرنا ہے۔ اگر وہ رکنا چاہے گا پانی کا بہاؤ اسے کہاں سے کہاں لے جائے گا، اگر وہ ٹھہرنا چاہے گا تو موجیں اسے اپنے اندر سمیٹ کے لائیں گے، مچھلیاں اسے نوالا بنائیں گی، اسے ان طوفانی موجوں سے لڑنا ہے، ان تھپیڑوں میں سے اس نے اپنا راستہ بنانا ہے، اور دوسرے کنارے تک جب تک اس کا ہاتھ نہیں لگتا اب یہ آرام نہیں کر سکتا، اسے ہر حال میں مستقل ہاتھ پاؤں مارنے ہیں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، طویلا طویلا، میرے نبی یہ نہیں جیسے ہم لوگ تقریر کی اور بیٹھ گئے، جمعے کے خطیب کی طرح تقریر کی اور بیٹھ گئے، مدرسے کے مدرس کی طرح سبق پڑھایا اور بیٹھ گئے، نہیں، یہ نہیں، فی النہار سبحا طویلا، تیرے لیے کوئی راحت نہیں ہے۔ جب یہ آیت آئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، تو اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا خدیجہ میرا بستر لپیٹ دے، میرے آرام کے دن ختم ہو گئے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، میرے آرام کے دن ختم ہو گئے۔ دوسرا کنارہ کب تک، دوسرا کنارہ کب آئے گا؟ دوسرا کنارہ ہے کیا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک تو لگا رہے جب تک موت کا پیغام تیرے پاس نہیں آ جاتا۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے بھی فرمایا کہ دن تو دے دعوت اور پھر لوگوں کے پیچھے، اور رات کو پھر مجھ سے بات کر، کہ اللہ سے بات کیے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا،
کہ دل تو خالص اللہ کے قبضے میں ہے، اسے کون پھیر سکتا ہے اللہ کے بغیر، اسے کون بدل سکتا ہے اللہ کے بغیر۔ نبیوں سے بڑھ کر کوئی دعوت نہیں دے سکتا، ان سے بڑھ کر کوئی ہمدرد خیر خواہ نہیں ہوتا، ان سے بڑھ کر کوئی اندر میں کڑن اور غم اور گھٹن لینے والا نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود لوگ اکڑ گئے، نہیں ایمان لائے۔ ابو جہل نے کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ سچا نبی ہے پر میں ایمان نہیں لاؤں۔ محکم بن طفیل نے مسیلمہ کذاب سے کہا، یہ مسیلمہ کذاب کا سالار تھا، کہنے لگا مسیلمہ اللہ کی قسم تو جھوٹا ہے، لیکن ربیعہ کا جھوٹا مجھے مضر کے سچے سے زیادہ پیارا ہے۔ ربیعہ مسیلمہ کا قبیلہ، مضر ہمارے نبی کا قبیلہ، تو کہنے لگا واللہ انک لکذاب، اللہ کی قسم تو جھوٹا ہے، لیکن ربیعہ کا جھوٹا مجھے مضر کے سچے سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا تجھے دن میں بہت لمبا چلنا ہے، تیرے ذمہ بہت بڑا کام ہے، لہذا دن میں تو لگا کر اسی میں بفرض نمازیں پڑھ لیا کر، لیکن رات تیری میرے لیے ہے، رات تیری میرے لیے ہے۔ میرے بھائیو 1.25 لاکھ انبیاء پس گئے۔ یہ تبلیغ کا کام کوئی تحریک نہیں، کوئی جماعت نہیں، یہ امت کا اصل کام ہے۔ جتنے دین کے کام ہیں تبلیغ کے سوا وہ طلبگاروں کے لیے ہیں، بے طلب کے لیے اس میں کوئی پیغام۔ ابھی ظہر کے وقت ایک شخص نے مجھ سے کہا وہ بہاڑی میں کہ میں اپنا بیٹا آپ کے مدرسے میں داخل کرانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، ایک بستر بچھانے کی بھی جگہ کوئی نہیں ہے، میں معافی چاہتا ہوں میں داخل نہیں کر سکتا، کہ گالیاں دینے والے کے بھی پیچھے جاؤ، دھکے دینے والے کے بھی پیچھے جاؤ۔ نیا میں تبلیغ میں تھا تو ایک جگہ ہماری جماعت تھی، تو عمومی گشت میں ایک آدمی نے ماں بہن کی گالیاں نکالی ہم سب کو، تو ہمارا امیر کہنے لگا بھائی اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، اس بیچارے کو پتہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا ظرف، کسی دیندار کو اوے کر دو تو تمہیں حشر دکھا دے گا کہ تو ہے کون مجھے اوے کہنے والا۔ میرے بھائیو 1.25 لاکھ انبیاء پس گئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا، جتنا میں ڈرایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ڈرایا گیا۔ اور آپ کے سامنے سارا زمانہ، سارے انسان، تمام جنات، نہ اب جنوں کے لیے کوئی نبی نہ انسانوں کے لیے۔ وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سارے عالم، سارے انسان، سارے زمانے، اور یتیم پیدا ہو رہے ہیں، اور مکے کی سنگلاخ وادی میں پیدا ہو رہے ہیں، اور یتیمی کی وجہ سے بکریاں چرانے پہ مجبور ہو رہے ہیں، اور 13 برس کی محنت فرمائی ہے، وہ ساری قوم دشمن ہو گئی ہے۔ اب اللہ ساری دنیا کے انسانوں تک پیغام حق کو پہنچانے کے لیے ایک تبدیلی لا رہا ہے۔ تبدیلی پہلے لکل قوم ہاد، ہر قوم کا رسول، ولکل امت رسول، ہر امت کا رسول۔ پھر ہمارے نبی آئے تو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ان سے کہہ دو کہ میں ساری دنیا کے انسانوں کا رسول ہوں۔ اب اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہمارے نبی نوح علیہ السلام کی عمر پاتے، آج بھی زندہ ہوتے اور ساری دنیا کو تبلیغ کرتے، اور ذوالقرنین کا لشکر سلیمان کی حکومت، ذوالقرنین کا لشکر سلیمان کی حکومت پاتے تو وہ بڑی آسانی سے دنیا میں تبلیغ کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سب سے بڑا فقیر بنایا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، کہ 2 مہینے گزر جاتے ہیں اور اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ آپ صفا پہاڑی پر ہیں اور جبریل سے کہتے ہیں جبریل والذی نفس محمد بیدہ ما امثال آل محمد کفۃ من شعیر، اے جبریل اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، آج میرے گھر میں ایک مٹھی جو نہیں جس سے روٹی پکائی جا سکے، اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے راہبر بن کر آئے۔ تو اللہ نے کیا انتظام کیا ہے کہ اب اس نبی کے بعد اس کی امت یہ پیغام اٹھا کر ساری دنیا میں پھرے گی۔ اس کی امت یہ پیغام رسالت، یہ پیغام توحید،
یہ قرآن کی پاک زندگی، یہ اسلام کی پاک زندگی یہ امت اٹھائے گی اور لے کر چلے گی اور دنیا کے دروازوں پر جا کر دستک دے گی، جان مال کے ساتھ بازی لگائیں گے اور صلہ اس کا اللہ تعالیٰ سے چاہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر رہا ہے کہ ایک امت آپ کے ساتھ ساتھ تیار ہو رہی ہے اور ایک امت آپ کے ساتھ ساتھ پروان چڑھ رہی ہے۔ آپ نے بنیاد رکھی ہے فرد کی تبدیلی پر، حکومت پیش کی گئی، حکومت عتبہ بن ربیعہ، یا محمد انکا ان کنت ترید بہ ملکا ملکناک علی رؤوسنا، اے محمد تجھے بادشاہی چاہیے تو ہم تمہیں بادشاہ بنانے کو تیار ہیں۔ تو آپ نے انکار فرمایا کہ نہیں، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے۔ دعوت کا کام بادشاہ سے نہیں چلتا، فرد کی تبدیلی سے چلتا ہے، افراد بنائے جاتے ہیں، افراد۔ چونکہ انسان دین پر چلتا ہے اندر کے نور سے، اور اندر کا نور نہ ڈنڈے سے اتارا جا سکتا ہے، نہ پیسے سے اتارا جا سکتا ہے، نہ لالچ سے اتارا جا سکتا ہے، نہ خوف سے اتارا جا سکتا ہے، وہ ہر شخص کی ذاتی محنت سے اندر میں اترتا ہے۔ حکومت نماز نافذ کر دے گی، حدود نافذ کر دے گی، روزے پر ہوٹل بند کرا دے گی، اندر گھروں میں کب جا کے دیکھے کہ ناشتہ کون کر رہا ہے، سحری کس نے کھائی۔ حکومت باہر قوانین نافذ کر دے گی، لیکن ماں کے سامنے چپ رہنا کہاں سے حکومت لے کر آئے گی؟ باپ کے سامنے ادب سے کھڑے ہونا حکومت کہاں سے لے کر آئے گی؟ سچائی، عہد، صدق، وفا، سخاوت، یہ حکومت کہاں سے لے کر آئے گی؟ جب اندر کا نور بجھتا ہے تو پھر اندھیرے چھا جاتے ہیں۔ اب یہ نور روشنیاں ڈھونڈو تو یہ نور تمہارے اندر کو روشن کرے، ورنہ باہر کی طاقت۔ میں مدینہ میں تھا کوئی 8-10 سال پہلے، ایک نوجوان میرے پاس آیا اور میرے پاس کہنے لگا جی میری بخشش ہو جائے گی، اور یہ کہہ کر رونے لگا، میری بخشش ہو جائے گی، اور رونے لگا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں 10 سال سے مدینہ میں ہوں اور میں نے 10 سال بغیر وضو کے نماز پڑھی، کہ سعودی حکومت پڑھاتی ہے، سعودی حکومت، تو میں نے 10 سال بغیر وضو کے نماز پڑھی۔ پھر مجھے تیری ایسی سال کیسٹ ملی ہے، میں نے وہ سنی ہے 2-3 دفعہ، تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ میں نے توبہ تو کی ہے، لیکن مجھے یہ ہر وقت خوف ہے کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو جب اندر میں روشنی نہیں ہے تو اتنی طاقتور حکومت اسے اللہ کے سامنے جھکانے کی بجائے کفر تک پہنچا رہی ہے، کہ بغیر وضو کے جان بوجھ کے نماز پڑھنا تو آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، لیکن یوں نماز کا مذاق اڑانے سے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو اندر کی جو شمع جلتی ہے میرے بھائیو، وہ ہر شخص کی ذاتی محنت سے جلتی ہے، ذاتی محنت۔ اس لیے نبی ایک آدمی کو تیار کرتا ہے، ایک آدمی کو تیار کر۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، پہلے قوم کا لفظ ہے اور بعد میں انفس کا لفظ ہے۔ یہ ایک اللہ کے قانون کی طرف اشارہ ہے کہ جب فرد بگڑتے ہیں تو معاشرہ بگڑتا ہے، جب فرد بنتا ہے تو معاشرہ بنتا ہے۔ جیسے ایک اینٹ سے گھر بنتا ہے، اگر اینٹیں خراب ہیں تو گھر خراب بنے گا، اگر اینٹیں صحیح ہیں تو گھر صحیح بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو طاقت دے کر نہیں بھیجتا، فقیر بنا کے بھیجتا ہے کہ اگلا طاقت سے متاثر ہو کر کلمہ نہ پڑھے، پیسہ دے کر نہیں بھیجتا کہ اگلا پیسے سے متاثر ہو کر کلمہ نہ پڑھے، قربانی دے کر بھیجتا ہے، دلائل دے کر بھیجتا ہے، حقائق دے کر بھیجتا ہے، پھر وہ پیش کرتے ہیں، جس کا نصیب ہوتا ہے وہ لیتا ہے، اور جو نفس و شیطان کا غلام بنتا ہے وہ کفر کے اندھیروں میں گم ہو کر اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھتا ہے۔ تو میرے اللہ تعالیٰ نے جب ساری دنیا کے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کا ارادہ فرمایا تو مکے میں نبی بھیجا اور امت کو اس کے قائم مقام فرمایا۔ سب سے تھوڑا زمانہ دیا 23 سال 8156 دن، عمر سب سے تھوڑی دی 63 سال اور 4 دن۔ یہ 63 سال 4 دن انگریزی مہینے کے لحاظ سے نہیں، یہ محرم صفر قمری مہینوں کے لحاظ سے ہے، اور انگریزی مہینوں کے لحاظ سے آپ کی عمر مبارک ہے 61 سال 1 مہینہ اور 20 دن، 61 سال 1 مہینہ 20 دن، اور چاند کے لحاظ سے آپ کی عمر مبارک ہے 63 سال اور 4 دن۔ اتنے تھوڑے عرصے میں سارے عالم کے انسانوں تک پیغام پہنچانے کا نظام بنایا جا رہا ہے۔ تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا کیا؟ امت کو ساتھ کھڑا کیا ہے۔ 13 برس کی محنت ہوئی اور کوئی آدمی ایمان نہیں لایا سوائے 250 آدمیوں کے، تو اللہ نے ہجرت کا حکم دیا۔ تو آپ 27 صفر شب جمعہ اور 13 ستمبر 622 عیسوی اور نبوت کا 13واں سال، نبوت کا 13واں سال ہے اور 14واں سال ہے نبوت کا۔ آپ نکلے ہیں گھر سے شب جمعہ 27 صفر اور 622 عیسوی 13 ستمبر ابوبکر صدیق کے ساتھ آپ غار ثور میں چھپے ہیں۔ 3 راتیں 2 دن آپ نے وہاں قیام کیا ہے، اور اس کے بعد آپ
अबू बकर और आमिर बिन फहेरा और अब्दुल्ला बिन उरैकत, ये 4 आदमियों का काफिला मदीने की तरफ हिजरत का हुक्म हुआ है कि आप मक्का छोड़ो मदीने जाओ। अब 23 सितंबर 622 को आप तशरीफ ले जाते हैं कुबा की बस्ती में। 2 हफ्ते आप वहां क्याम फरमाते हैं, मस्जिद की बुनियाद रखते हैं, मस्जिद बनाते हैं और फिर उसके बाद 500 अंसार मदीना के साथ आप मदीने की तरफ तशरीफ ले जाते हैं। आपके जाने से पहले ही मदीने में इस्लाम फैल चुका है, तो हर घर में कोई ना कोई आदमी कलमा पढ़ चुका है, हर घर में कोई ना कोई आदमी मुसलमान हो चुका है। तो आप जब 2 हफ्ते मदीने में क्याम फरमाते हैं, जुमे का दिन जवाल के करीब आप अपनी ऊंटनी पर तशरीफ फरमाते हैं और 500 अंसार मदीना के साथ आप मदीने का सफर फरमाते हैं। रास्ते में बनु सालिम का महल्ला आता है, वहां जुमे का वक्त दाखिल होता है, जवाल का होता है, तो आप वहां जुमे की नमाज अदा फरमाते हैं। और जुमे की नमाज के बाद सारे सरदार आगे कतार बना के खड़े हो जाते हैं, बनु सालिम, बनु मालिक, बनु बेआजा, बनु अब्दुल अशल, बनु नज्जार, बनी मालिक, ये सारे बनु अब्दुल, ये सारे यूं खड़े हुए हैं और हर एक कह रहा है या रसूल अल्लाह हमारे पास तशरीफ लाए, हमारे पास तशरीफ लाए, हमारे पास तशरीफ लाए। और आप फरमा रहे हैं ये ऊंटनी को अल्लाह का अमर हो चुका है, ये जहां मेरे अल्लाह का अमर होगा ये वहां जाके बैठ जाएगी। तो जुमा की नमाज के बाद इस जुमे में अब्दुल्ला बिन सलाम आते हैं, बनु कैनुका, ये बनु सालिम के साथ रहते थे। तो वो आके सुनते हैं कि अल्लाह का नबी क्या कहता है और ये कौन है, मैं देखूं। जब अल्लाह के नबी को देखा तो चेहरे से नूर नबूवत नजर आया। फिर आपका खुतबा सुना तो उसमें एक जुमला था, अतइमुत तआम व अफ्शुस सलाम वसिलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम। ओहो, खाने खिलाओ, सलाम फैलाओ, रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करो, लोग सोए हुए हों तुम उठ के अल्लाह को याद करो तो सलामती के साथ अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाओ। इन कलिमात को सुनकर अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया यह कलाम नबी के सिवा कोई नहीं कह सकता। इस खूबसूरत अंदाज में, इस बलागत के साथ नबी के सिवा कोई यह कलाम नहीं कह सकता। तो जब आप मदीने में दाखिल होते हैं तो ये जुमे का दिन है, जुमे की नमाज पढ़ी जा चुकी है, औरतों को खबर मिल चुकी है, बच्चों को खबर मिल चुकी है, मर्द तो सारे पहुंचे में बाहर, कुछ ज़ईफ लोग हैं जो मदीने में हैं। तो औरतें छतों पे चढ़ी हुई हैं कि अल्लाह के नबी को देखने के लिए कैसे हैं, और बच्चियां बच्चे वो बाहर आ चुके हैं जहां से वो घाटी थी जिससे चढ़कर यूं नीचे उतरते थे तो आगे मदीना आता था। ये समझो ये पहाड़ी है, यहां से रास्ता आता है, आगे ये वादी है, यहां मदीना है। इधर से अल्लाह के नबी तशरीफ लाए और आपकी ऊंटनी यूं पहाड़ के ऊपर नमूदार हुई है। फिर आपका चेहरा मुबारक सामने आया है। जो ही आपके चेहरे पर नजर पड़ी तो मदीने की बच्चियों के मुंह से बेसाख्ता निकला, किसी ने पढ़ाया नहीं था, किसी उस्ताद ने याद नहीं कराया था। जब अल्लाह के नबी आए तो तुमने ये नज़म पढ़नी है। ये उनकी फितरी फसाहत, फितरी बलागत और फितरी उनका अदब था कि सारी बच्चियों के मुंह से बेसाख्ता बैक वक्त निकला, तलअल बद्रु अलैना, वो 14वीं का चांद आ गया, वो 14वीं का चांद तुलू हो गया। तलअल बद्रु अलैना, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा वजब अश्शुक्रु अलैना मा दआ लिल्लाहि दा अय्युहल मबऊस फीना जित बिल अम्रिल मुताअ जित शर्रफ्तल मदीना मरहमन बिका या खैर दाअ। ये फिल बदी अशआर थे, किसी ने याद नहीं कराए थे, किसी ने पट्टी नहीं पढ़ाई थी। अपने अंदर के अदब और फसाहत के साथ उन बच्चियों ने कहा तलअल बद्र, वो 14वीं का चांद चढ़ आया, वदा की घाटी से चढ़ा है, हम पे शुक्र वाजिब हो गया है। आप तशरीफ लाए हैं, आपने हमारे मदीना को, ये बच्चियों ने कहा जी तशर्रफ्तल मदीना, मदीने का नाम है यथरिब, यथरिब गम की जगह, गम की जगह को कहते हैं यथरिब। तो अल्लाह के नबी की आदत थी जिस नाम का मतलब सही नहीं होता था उसे बदल दिया करते थे, बदल देते। तो बच्चियों ने कहा कि आपने हमारे मदीना को, मदीना शहर को कहते हैं, वैसे मदीना शहर, मदीना नाम कोई नहीं, मदीना शहर को कहते हैं, करिया बस्ती को कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, आपने हमारे शहर को रोशन कर दिया। ये लफ्ज अल्लाह के नबी को पसंद है, जी तशर्रफ्तल मदीना। तो आपने वहां पहुंचते ही उसका नाम यसरब से हटाकर मदीना रख दिया उन बच्चियों के इस खूबसूरत कलिमात पर और अशआर पर। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा वजब अश्शुक्रु अलैना मा दआ लिल्लाहि दा अय्युहल मबऊस फीना जित बिल अम्रिल मुताअ
جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داع. یہ آخری جو جملہ تھا اس میں یہ لفظ آیا تو اللہ کے نبی نے اسے پسند فرمایا اور یثرب کا نام مدینہ رکھ دیا. 10 سال آپ نے یہاں محنت فرمائی ہے. بھائیو یہ تو اس امت کا مقصد تھا, مقصد اسی کوئی بات نہیں, مستحب ہے, تبلیغ مستحب ہے. جب علماء سے سنتا ہوں تو میرا کلیجہ چر جاتا ہے, کیسے سمجھاؤں, کہاں سے الفاظ لاؤں جو دستک دے سکیں دل کے دریچوں پر. جو پھرے گا وہ سمجھے گا, جو پھرے گا وہ سمجھے گا. السلام علیکم. آپ نے مولانا طارق جمیل کا یہ پیارا سا بیان سماعت فرمایا. مزید ایسے بیان سننے کے لیے ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں. نیکی کی بات سنتے رہیں, شیئر کرتے رہیں, جو صدقہ جاریہ جو نسل کو سنوار دیتا ہے. جزاک اللہ خیرہ.